كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح طه والا، وانت يلتسمع للأجر. محمد وآل محمد. اور انشاءاللہ یہ تھوڑی سی بحث جو ہے وہ مہم بھی ہے اور تھوڑی سی تحقیق بھی ہے، تو انشاءاللہ کوئی سوال اگر آپ لوگوں کے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ضرور جو ہے وہ زیر بحث لائیں گے. تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اذان صبح تک جنابت، حیض اور نفاس کی حالت میں رہنا روزے کے لیے کیا حکم رکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر جنوب شخص رمضان میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے، یا جس شخص کا فریضہ تیمم ہو وہ جان بوجھ کر تیمم نہ کرے، تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور پھر ایک دن اور روزہ رکھے. چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ دوسرا روزہ قضا ہے یا سزا، لہذا رمضان کا اس دن کا روزہ بھی معاف ذمہ کی نیت سے رکھے اور رمضان کے بعد بھی جس دن روزہ رکھے اور اس میں قضا کی نیت نہ کرے. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرنا چاہتا ہو، اگر جان بوجھ کر صبح کی اذان تک وہ حالت جنابت میں رہے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا. اور ہاں اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو رکھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے ترک کر دے، بہتر ہے کہ اس کو نہ رکھے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں اگر جنوب شخص رمضان کے روزوں اور ان کی قضا کے علاوہ کسی بھی واجب اور مستحب روزے میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن کب؟ جب انسان جو ہے وہ رمضان کے روزوں اور ان کی قضا کے علاوہ کسی بھی واجب اور مستحب روزے میں جان بوجھ کر اذان صبح تک غسل نہ کرے تو اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. باقی جو چیزیں بتائی ہیں انہوں نے رمضان کے روزے اور ان کی قضا جو ہے اس میں یہ چیز، اس چیز کی کوئی گنجائش اور ڈسکاؤنٹ جو رعایت ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں دی گئی ہے. اس کے علاوہ جن کو بیان کیا گیا اس میں آپ کو گنجائش ہے کہ اگر اس دن کا جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو جائے تو اگر وہ عمدن غسل نہ کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے تو ضروری ہے کہ تیمم کرے اور روزہ رکھے. اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. جیسے آج بھی ابھی آپ کے سامنے جو ہے بندے کا، مومن کا سوال آیا ہوا تھا کہ اگر غسل نہ کر پائے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا عذر شرعی رکھتا ہو تو اس کے روزے کے لیے کیا ہے کہ وہ روزہ رکھے اور نماز کس طرح سے پڑھے. تو شریعت اور فقہ جعفریہ میں یہی حکم اور تمام مراجع عظام کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ مجبوری کی وجہ سے، لیکن وہ مجبوری عذر شرعی رکھتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ مجبوری نہ ہو کہ مجبوری یہ تھی کہ جناب سویا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے جی، نیند کی جو ہے وہ کرتا رہا ہے یا جان بوجھ کے سویا رہا ہے، یا جب وقت دیکھا ہے تو دیکھا ہے کہ ابھی سحری کا وقت قریب ہے یا اذان کا وقت قریب ہے، نماز کا وقت قریب ہے، لیکن اسے پتہ بھی میں حالات جنابت میں ہوں. یہ تمام چیزیں یعنی جان بوجھ کے پھر اس کو رعایت نہیں ہے، یعنی وہ عذر شرعی واقعا ہو، دائرہ کار شریعت میں آتا ہو تو تب اس کے لیے ہے کہ اگر جو ہے وہ رمضان میں کسی رات میں بھی جنوب ہو جائے اور اگر وہ عمدن غسل نہ کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے، ضروری ہے کہ تیمم کرے اور روزہ رکھے. اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح شمار ہوگا. اور اس طرح اگر جنوب شخص رمضان میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. اور اگر چند دنوں کے بعد یاد آئے تو اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کرے جتنے دنوں کے بارے میں اسے یقین ہو. مثلا اسے لگتا ہے کہ جناب 2 دن، لگتا ہے 3 دن ہے، لگتا ہے 4 دن ہے، تو یعنی اگر ہفتہ نہیں رکھا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں ہے، کنفرم یقین نہیں ہے کہ میں نے ہفتہ نہیں رکھا، واقعا میں نے 6 یا 8 یا 10 روزے، کنفرم تعداد نہیں پتا، تو وہاں پہ شریعت کہتی ہے پھر اس کو جتنا تک کے لیے یقین ہے اتنے تک کے لیے بالمحکم یقین کے ساتھ اتنے روزوں کی پھر وہ قضا جو ہے وہ لازمی رکھے گا. تو وہ جنب تھا تو جب وہ روزوں کی قضا کرے جتنے دنوں کے بارے میں اسے یقین ہو، ایک یہ ہو گیا. اور جو جنب تھا مثلا اگر اسے یہ علم نہ ہو کہ 3 دن جنب یہاں رہا یا 4 دن تو ضروری ہے کہ 3 دنوں کے روزے کی وہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا. ٹھیک ہے جناب. اور آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک ایسا شخص اپنے آپ کو جنب کر لے جس کے پاس رمضان کی رات میں غسل اور تیمم میں سے کسی کے لیے بھی وقت نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے. اگر وہ غسل نہیں کر سکا لیکن صادر غسل کے بدلے تیمم ہے، اب تیمم بھی نہیں کر سکا ہے تو پھر اس کا روزہ باطل ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. یعنی اس پر قضا بھی اور کفارہ بھی دونوں
واجب ہو جائیں گے، یعنی رعایت وہاں پر نہیں ہے۔ اور جو شخص جانتا ہو کہ اس کے پاس غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور خود کو جنب کر لے اور پھر تیمم کرے یا وقت ہونے کے باوجود جان بوجھ کر غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرے کہ وقت تنگ ہو جائے اور تیمم کرے، تو اگرچہ وہ گناہگار ہے لیکن اس کا روزہ درست ہے، روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو جانتا ہو کہ اس کے پاس غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے لیکن خود کو جنب کر لے اور تیمم کرے یا وقت ہونے کے باوجود، وقت ہے غسل کرنے کا لیکن جان بوجھ کے کیا کرتا ہے، غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرتا ہے کہ وقت تنگ ہو جاتا ہے۔ اب اگر غسل کرتا ہے تو نماز بھی جاتی ہے اور روزے کا ٹائم بھی گزرتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا، کہتے ہیں اگر تیمم بھی کرتا ہے تو اگرچہ گناہگار ہے، اس نے معصیت خدا تو کی ہے، نافرمانی کی ہے، لیکن اس کا روزہ درست ہے، روزے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور آخری مسئلہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے کہتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی کسی رات میں جنب ہو اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو صبح تک بیدار نہ ہوگا